اس کے باوجود کہ حکومت کو بنے 1 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک لوگ یہ پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ کیوں نہیں بنے۔ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سے عوامل تھے جب ملک کو اشد ضرورت ہے کہ ایک ایسے فائنینشیل گرو ہمیں ملے جن کو نہ صرف یہ کہ پارٹی کی پوری سپورٹ حاصل ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہوں۔ لیکن ایسے وقت میں اسحاق ڈار وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا وزیر خارجہ کے طور پر کوئی تجربہ ماضی کا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑی وہاں پر اچیومنٹ لیتے نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے جس قسم کی حالات ہیں، جب تک معاشی حالات درست نہیں ہوں گے تب تک ہمارے خارجی حالات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومت کو بنے 1 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک لوگ یہ پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ کیوں نہیں بنے۔ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سے عوامل تھے، اور وہ کون سی فورسز تھیں، وہ کون سے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو فائنینشیل گرو سمجھے جاتے ہیں، جو چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، اور جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 2013 سے 2018 میں پاکستانی اکانومی کو ریوائیو کر دیا تھا اور پتہ نہیں کون کون سے کارنامے سر انجام دے دیے تھے۔ لیکن جب ملک کو اشد ضرورت ہے کہ ایک ایسے فائنینشیل گرو ہمیں ملے جن کو نہ صرف یہ کہ پارٹی کی پوری سپورٹ حاصل ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہوں، لیکن ایسے وقت میں اسحاق ڈار وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بیٹھا نظر آ رہا ہو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا وزیر خارجہ کے طور پر کوئی تجربہ ماضی کا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑی وہاں پر اچیومنٹ لیتے نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے جس قسم کی حالات ہیں، جب تک معاشی حالات درست نہیں ہوں گے تب تک ہمارے خارجی حالات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کیوں نہیں بن سکے۔ وہ کون تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ وزیر خزانہ بنے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں جانا پڑے گا۔ تب اسحاق ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کیا تھا، اور جب آئے تھے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈالر تو 200-250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا کر دکھائیں گے، اور اسی طرح سے یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ان کو ملی تھی اسٹیٹ بینک کو، اس کے اوپر بھی ان کو بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ پھر حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات ایسے مزید کیے جا رہے تھے جن کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کا خیال تھا کہ دوسری طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے برعکس سوچ رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ روپیہ جو فری فلوٹ چھوڑا گیا ہے اس کو دوبارہ سے پیک کریں، اس کو دوبارہ سے کنٹرول پہ رکھیں، اور اس کو ایک خاص سطح سے نہ بڑھنے دیں۔ چنانچہ اس وجہ سے آئی ایم ایف اور اسحاق ڈار کے خلاف بہت زیادہ ٹگ آف وار ہوتی رہی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف اس کو غیر ضروری طور پر مؤخر کرتا رہا، جو کہ پروگرام ہمیں چاہیے تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ دراصل 5-6 ارب ڈالر کے پہلے ذخائر کی کمٹمنٹ لے کر دیں، جس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کہتے نظر آئے کہ چین ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، ہمیں 4-4.5 ارب ڈالر کی وہ فائنینشیل کمٹمنٹس مل گئی ہیں کہ جس کے بنیاد پر ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان جو اپنی بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت کرے گا۔ لیکن آئی ایم ایف اس کے باوجود لیت و لال سے کام لیتا رہا، اور بالآخر جب اسحاق ڈار صاحب سے اس حوالے سے سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو جیو پالیٹکس ہے اس میں آئی ایم ایف اس جیو پالیٹکس کا شکار ہو چکا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو اسے ایک ممبر اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کرے، وہ اسے ایک بلاک کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ اخبارات کے اندر بھی ایک خاص ٹرینڈ چلایا گیا، ایک خاص کیمپین چلائی گئی جس میں اسحاق ڈار صاحب کی جو فائنینشیل کیپیبلٹیز تھیں ان کو چیلنج کیا گیا، ان کو بار بار ایسے سوالات کر کے انگیخت کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر یہ نظر آیا کہ دراصل وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ وہ بعض ایک جگہ پر جھگڑتے نظر آئے، بعض ایک کو وہ سلیپ کرتے ہوئے نظر آئے، بعض ایک سے وہ کیمرہ چھینتے نظر آئے، اور پھر مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف برسر پیکار نظر آئے۔ یہی نہیں بلکہ
जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी इस बुनियाद पर अलहदा हो गए कि जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब को क्यों अलग। तो ये सारी सूरत हाल दरअसल ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की बजाय इसहाक डार पूरी की पूरी सूरत हाल को संभालें, जबकि हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया ये चाहता था कि नहीं, इसहाक डार नहीं बल्कि शहबाज शरीफ और उनकी टीम इसको संभाले। और जब इंतखाबात हो गए उसके बाद भी हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब आ गए और नवाज शरीफ साहब ने आज ख़ुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद पार्टी के अंदर उनके जो करीबी लोग थे, जो उनके लॉयलिस्ट थे, उन्होंने भी शहबाज हुकूमत को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और इसहाक डार साहब जो हैं वो इसके बावजूद कि उनकी कोशिश थी इस बात को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसको छुपाया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सके। तो ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये कि अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क IMF भी इस हक़ में नहीं था कि इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने आए। और फिर इसी तरह से हमने ये देखा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस हवाले से कोई ख़ास पोजीशन नहीं ली, जबकि मीडिया के ऊपर मुसलसल इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलती रही। तो आज अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं है तो उसका सबब यह है कि एक ख़ास किस्म का जो सेगमेंट है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ जिससे हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए। इसकी बजाय हमें कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के ज़रिए चलाया जाए जो तमाम की तमाम बातें IMF की मान रहा हो, जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के जो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसकी बजाय IMF की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक चलाया जाए और कहा जाए कि इससे इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि लोगों की हालत ज़ार दीदनी है, इकॉनमी जिस तरह से अनस्टेबल होती जा रही है और जिस तरह से छोटी छोटी बात को पकड़ कर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मीडिया बरसरे पैकार नज़र आता है। फिर इसी तरह से अदलिया में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि PTI को जो एक ख़ास लेवरेज अब मिलता जा रहा है, तो उससे तो ये लगता है कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल तक वो स्टेबिलिटी जिसकी ख्वाहिश की जा रही थी वो मिलती नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक SIFC है वो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वही सारी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और वही उसकी ओनरशिप लेगा, लेकिन सवाल ये है कि SIFC के अंदर तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एक 3 साल की जो महदूद मुद्दती मुलाजमत के लोग हैं उनकी कमिटमेंट के ऊपर आ जाएंगे? क्या वो कंजीनियल एनवायरनमेंट मिल पाएगा? और क्या मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो उस किस्म के रेडिकल स्टेप्स ले सकेंगे कि जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली बेहतर कर दें? तो ये फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आता। इसके बरक्स ऐसा लगता है कि मोहम्मद औरंगज़ेब वही करेंगे जो कुछ IMF कहेगा, मोहम्मद औरंगज़ेब वही कहेंगे जो कुछ दीगर लैंडिंग एजेंसीज़ कहेंगी, और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है गुज़रते दिन के साथ टाइट से टाइट होती नज़र आती है। और इसहाक डार साहब जो हैं उनको इसी तरह से सिस्टम ने हुकूमत से फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल बाहर किया है जिस तरह से मक्खन में से बाल निकाला जाता है। शुक्रिया।